السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ تیزی سے بڑھتے ہوئے امراض میں ٹینشن، غصہ، شک، وہم، ان کا کیا کردار ہے اور یہ انسانی صحت پر کس قدر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر زرار اکبر چودھری۔ ڈاکٹر زرار اکبر چودھری سی ایم ایچ میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور وہ ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں ڈاکٹر زرار اکبر چودھری کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جی السلام علیکم۔ کہ ہاسپٹلس جو ہیں جی بالکل، وہ اس وقت مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں جی بالکل، اور اس میں بہت زیادہ مریض ایسے ہیں کہ جو کسی فزیکل ڈیزیز کی بجائے وہ مینٹل جو ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، غصہ ہے یا خواہ کا جو وہم ہے اور خود سے سوچتے چلے جانا، ایسے کسی معاملے کے نتیجے میں وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی تو آپ اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ جو ہاسپٹلز مریضوں سے بھرتے چلے جا رہے ہیں اس میں ان معاملات کا کتنا رول ہے؟ پہلے تو معاویہ صاحب جو آپ نے بات کہی کہ ہسپتالوں میں بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ رش ہوتا جا رہا ہے، مطلب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ساری قوم ہی اتنی بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہماری قوم کے حالات کے حساب سے جو ہم نے ماحول کے جو ہمارے اثرات ہیں کہ ہم نے کبھی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کیا یا کلائمیٹ چینج کے حساب سے یہ چیزیں ہو گئیں، یا یہ جو باقی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بہت زیادہ لوگوں میں اپنی صحت کے حوالے سے جو کنسرنز ہے یہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً بڑی عجیب سی بات ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری قوم ہی اتنی زیادہ بیمار ہو جائے، اور اگر آپ کبھی کسی اچھے میڈیکل اسپیشلسٹ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جناب جو ہے 50-60% کیسز جو ہے وہ تقریباً ٹینشن، پریشانی یا اس قسم کے سائیکولوجیکل ایشوز کے یا گھر کے حالات کے حساب سے جو سٹریسز چلے آ رہے ہوتے ہیں اس حساب سے زیادہ تر کیسز ہاسپٹل میں یا میڈیکل او پی ڈیز وغیرہ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا آپ نے کہا کہ شک، وہم، ڈر، غصہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یقیناً آپ کی صحت پر عارضی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو فیکٹرز مجھے سمجھ آتے ہیں، جیسے ہمارے قوم جو ہے پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ تکلیفوں سے گزری ہے، پہلے جنگ کے حالات، پھر ابھی جس طرح ہمارے سیاسی حالات ہیں یا سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہر وقت ایک ٹینشن کی کیفیت ہے، لوگ ایک دوسرے سے بس ضد بازی میں، ٹالرنس کی شدید کمی ہے، ٹالرنس کی برداشت کی شدید کمی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ویسے ہی اتنے حساس ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہم لوگ فوراً لگتا ہے کہ اندر سے پھٹ پڑنے کے لیے تیار یعنی ہیں، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی ہے تو جی ہم بالکل بالکل ایسے پھٹ پڑنے کو تیار ہیں۔ جی بالکل، مطلب جب بھی کوئی شخص حساس ہوتا ہے تو یا تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں ٹینشن تو ادروائز زیادہ ہوتی ہے، اب اس کے دو ہی لائک آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں کہ فائٹ اور فرائٹ ری ایکشن، ٹھیک ہے نا، یا تو انسان لڑانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یا پھر وہ اس چیز سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے ڈر، خوف کی، ٹینشن، پریشانی کے عالم میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ لوگ غصے میں ایک دوسرے کو بلا وجہ رگیدتے چلے جا رہے ہیں یا ایک دوسرے کے اگینسٹ پوسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ چیزیں ان کی صحت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب ڈاکٹری حساب کتاب سے یہ ہے کہ یہ جو ٹینشن پریشانی ہے وہ مختلف طریقوں سے صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، مثلا ایک منفی سوچ اس میں زیادہ آنے لگتی ہے، اس میں پھر پریشانی والا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اور پریشانی جب بھی ہوتی ہے انسان کو یا تو حالات کے بارے میں ہوتی ہے یا اپنے بارے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اپنے بارے میں پریشانی ہے عموماً ہماری قوم کی، تو وہ اس کی وجہ سے لوگ زیادہ لائک ہسپتالوں میں پھر کہ جی ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے یا پسینے آ رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ ایک ڈر، خوف کی جو کیفیت بعض اوقات محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ لوگ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، اسپیشلی ایمرجنسیز کا۔ اچھا، لیکن یہ بتائیں کہ اس کی جو وجہ ہے جی جی، اسے ہم تعلیم کی کمی تو نہیں گردان سکتے، اس لیے کہ اب تو اویئرنیس بہت زیادہ ہے، تعلیم بھی عام ہے،
لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو عدم برداشت کی جتنی کمپینز ہیں جی جی وہ ظاہر ان پڑھ لوگ تو نہیں چلا رہے نا, پڑھے لکھے لوگ چلا رہے ہیں. جی بالکل. اور ہم جب لوگوں کو ٹیز کر رہے ہیں, لوگوں کو پنچ کر رہے ہیں, اس کیفیت کو انجوائے کر رہے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو یہ کہہ دیا اور ہم نے یہ کہہ دیا اور ہم نے اس کا یہ جواب دے دیا, لیکن ریورس میں دراصل وہ ہماری اپنی صحت کو افیکٹ کر رہا ہے اور ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں. جی بالکل, کہ جب ہم کسی کو ٹیز کرتے ہیں یا پنچ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم خدا نخواستہ خود کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سوچ کے حساب سے ایک ضروری چیز یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے دل بول کر ہلکا کرنا, وہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. انہی چیزوں کو, نیگیٹو چیزوں کو بار بار اپنے ذہن میں دہرا کر جن کا کوئی حل نہ ہو, اپنے لیے اذیت کا باعث بنانا, وہ کسی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے انسان جو ہے زیادہ, یہ جو آپ نے کہا کہ ہم ٹیز کرتے ہیں یا اگلے کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں یا پنچ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, یہ زیادہ تر چیزیں اچھا یعنی کیتھارسس جو ہے جی جی وہ اس کے ہماری صحت پہ کچھ پازیٹیو اثرات اس حوالے سے ہم تھوڑا ریلیف میں آ جاتے ہیں. جی بالکل. لیکن جب ہم اس طرح سے ایک دوسرے کو پنچ کرتے ہیں, ہاں جی, یا ہم ایک دوسرے کو ٹیز کرتے ہیں, ہاں جی, تو وہ اس میں ہمارا کوئی غبار نہیں نکل رہا, بلکہ ہم اس کا جو ایفیکٹ ہے جی جی, وہ اپنی صحت کی خرابی کے نتیجے میں لے رہے ہیں. کیا ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ آپ کی صحت پر الٹا اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہ صرف آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, نہ صرف لوگوں میں آپ کا امپریشن خراب ہوتا ہے, بلکہ وہ الٹا آپ کی صحت پر بھی ایک منفی طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. اچھا, یہ کس چیز کی کمی کا نتیجہ ہے؟ کیا ہماری جو تعلیم ہے جی جی اس کی کمی ہے, ہاں جی, یا تربیت کی کمی ہے؟ کہاں فرق کہاں پڑ جاتا ہے؟ تعلیم سے زیادہ یا تربیت سے زیادہ شاید ہمارے جو رویے ہیں ان کی وجہ سے ہے, یا جو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہر انسان ایک اندر سے مجبور ہوا بیٹھا ہے ہمارے معاشرے میں, شاید اس کی وجہ ہے. مثلا اگر آپ نوٹ کریں تو ہمارے معاشرے کے ہر گھر میں عموماً ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے جو گھر کی ساری الٹی باتیں اس پر ڈال دی جاتی ہیں, جس کو عام زبان میں قربانی کا بکرا یا اسکیپ گوٹ کہنا چاہیے. جو مجھے اپنے معاشرے کے فیملی لائف کو اسٹڈی کرتے ہوئے مختلف لوگوں سے انٹریکشن کے دوران اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انسانی حد سے آگے ایک بہت آئیڈیل قسم کی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا ہمارے ہاں مائیں یا بہویں جو ہیں وہ اس شکل میں ہوتی ہیں کہ جی کوئی ان کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرتے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا رویہ جو آہستہ آہستہ معاشرے میں آ گیا ہے, ایک تو کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یا تنقید کرنا وہ بھی غلط ہے, لیکن ساتھ ساتھ اب یہ بھی طریقہ ایک بڑی عجیب سی ایک چیز ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے کہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا. ٹھیک ہے نا. اب آپ نوٹ کریں گے کہ عام سادہ گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ماں بات پر غصہ کر لیتی ہے, وہ کبھی اپنی بات نہیں مانتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگرچہ وہ اکثر ٹھیک ہوتی ہے یا بچے کا بھی تھوڑا ہوتا ہے, لیکن اب اس میں وہ ضرورت سے زیادہ ایکسپریس بھی کر دیتی ہے کہ وہ توازن لوز کر دیتی ہے کہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے حساب سے, یا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس نے تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی یا بتانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو اس وجہ سے کہ بنیادی طور پر ہمارے رویے ہیں وہ غالباً معاشرے میں, جو ہم چاہے ذاتی حساب کتاب میں دیکھ لیں, چاہے معاشرتی حساب میں دیکھ لیں, چاہے ہم بطور گروہ یا آرگنائزیشنز دیکھ لیں, ہر جگہ پر آپ کو یہ رویے بہت کامنلی نظر آئیں گے. لیکن آخر اس کی وجہ تو ہے نا, یعنی دیکھیں معاشرے کے اندر ایک ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز, جی جی, ہماری کچھ خواہشات تھیں, ہم یہ بننا چاہتے تھے, ہاں جی, ہم یہ اچیو کرنا چاہتے تھے, ہم نہ کر سکے, ہم نے محنت کی, ہم اس مقام تک نہ پہنچ سکے. ہاں جی, لیکن اس میں ایک ہے ہماری ایفرٹ کا تعلق, جی جی, ایک ہے ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں, مثلا ریاستی نظام ہے, حکومتی پالیسیاں ہیں, اس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ معاشی فائنینشیل کرنچ کے اندر جب آتے ہیں, معاشی دباؤ کے اندر آتے ہیں, مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے. کیا یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں, بے روزگاری ہے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو مل کے, جی جی, ٹریفک کا ازدحام ہے, سڑکوں پہ آپ نکلتے ہیں تو ہر وقت آپ ایک ٹارچنگ انوائرمنٹ میں,
جی بالکل. کیا یہ چیزیں مل کے انہوں نے ہمارا مستقل رویہ ایسا بنا دیا کہ ہم بالکل عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں؟ جی بالکل. یہ ساری جو چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ٹینشنیں ہوتی ہیں یا مس مینجمنٹ ہوتی ہے یا سٹریسز ہوتے ہیں، وہ مل کر ایک بڑا امپیکٹ دیتے ہیں ذاتی حساب کتاب میں، کہ ہم اسے کہتے ہیں ڈاکٹری زبان میں کہ مائنر سٹریسز ہیو کیومولیٹو ایفیکٹ. کہ وہ مل کر چھوٹے چھوٹے سٹریسز مل کر آپ کے لیے ایک زیادہ بڑا ایک ٹینشن کا باعث بن جاتے ہیں. اور یقیناً یہ چیز جو ہر وقت لوگوں کا ٹینشن میں رہنا، وہ عدم برداشت کا بہت بڑی وجہ ہے. چاہے ہم اس کو ذاتی حساب میں کہیں یا جیسے آپ نے کہا معاشرتی حساب میں، کہیں ٹریفک کا ازدحام، کہیں حکومتی حساب کتاب سے الٹے سیدھے ایسے فیکٹرز جو کہ آپ کے لیے یا کسی بھی فیملی یا ذاتی حساب کتاب سے ٹینشن کا باعث ہے. اسی جو انسانی جو بیماری ہے جی، اس میں جو انسانی رویوں کا رول ہے، اس میں آپ نے جیسے شروع میں ڈسکس کیا کہ ڈپریشن اور ٹینشن کے علاوہ شک اور وہم بھی ایک بڑی وجہ ہے. تو یہ بتائیں کہ شک یا وہم جو ہے، جی اچھا، وہ انسانی صحت کو کیسے ڈسٹرب کرتے ہیں؟ جی، جو اگر ہم اس کا پرانی آپ کی بات سے تعلق جوڑیں کہ چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی نہ ہونا، چیزوں کے بارے میں چیزوں کا واضح امپیکٹ یا ان کا اثرات نہ پتا ہونا کہ کس چیز کا کیا ہوگا. جب بھی کسی چیز کے بارے میں وضاحت سے کوئی چیز آپ نہیں کہہ سکتے نا بالکل کلیئر ہو کر، تو وہ کسی بھی شخص کے لیے شک یا وہم کا باعث بن سکتی ہے. اور شک اور وہم ہمیشہ جو ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے ٹینشن کا باعث ہوتے ہیں. پھر جو یہ ٹینشن ہے اس کے اپنے ذاتی اثرات ہیں جسم پر، مثلا کورٹیسول لیولز بڑھ جاتے ہیں، ان کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. ہارٹ ڈیزیزز کے حساب سے سٹریس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. ایون ہمارے ہاں جو معدے کی اتنی کامن بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی معدہ سب سے زیادہ ٹینشن یا انگزائٹی کے حساب سے اس پر اثر ہوتا ہے یا وہ معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے. لیکن اب معدہ یا یہ چیزیں جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہیں ٹینشن، پریشانی یا سٹریس کے حساب سے، لیکن اب اس کا حل کیا عام پبلک نکال رہی ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹری حساب کتاب سے علاج کروانا، یا ہمارے ہاں جو ہے معدے کی دوائیوں کا بلا وجہ استعمال، چاہے وہ حکمت ہے، چاہے وہ ہومیوپیتھی ہے، یا ایون ڈاکٹری بھی جو ہے وہاں پر بھی معدے کی دوائیوں کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. یعنی اپنے رویوں کو ری اسٹڈی کرنے میں اور ان کو ریکمپوز کرنے کی بجائے جی وہ اس کا علاج جو ہے جی وہ ڈاکٹری دوائیوں سے کر رہے ہیں. جی، میں اس کو بعض اوقات اپنے مریضوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں کہ جب بھی کسی انسان کی ٹینشن وہ خود مینج نہ کر سکتا ہو حالات کے حساب سے، تو پھر اس بے بسی کے عالم میں عموماً ایسے شخص کا دھیان اپنی صحت کی طرف جاتا ہے کہ باہر کے خطرات اگر ایسے ہیں تو کیا اس کو اندر سے تو کوئی خطرات نہیں ہو رہے اس کی صحت کے حوالے سے یا اس کی جان کے حوالے سے. تو پھر عموماً اس کا دھیان اپنی صحت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، لیکن کسی فرد کو یہ ریئلائز کیسے کروایا جائے گا کہ تمہاری جو بیماری ہے جی اس کی وجہ فزیکل نہیں ہے، جی اس کی وجہ اسپرچول ہے؟ یعنی جو شک ہے، جو وہم ہے، جی یہ روحانی بیماری ہے، یہ فزیکل ڈیزیزز نہیں ہے. جی، ہمارے حساب سے نفسیاتی یا مذہبی لوگوں کے حساب سے بالکل یہ روحانی چیزیں ہیں. جی ٹھیک ہے. تو نفسیاتی جو بیماری ہے، عام فرد نارملی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہے. جی بالکل. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کو کیسے یہ ریئلائز کروایا جائے گا کہ تمہارا یہ ایشو جو ہے یہ نفسیاتی کیس ہے، یہ فزیکل ڈیزیز نہیں ہے، یہ جسمانی مرض نہیں ہے، یہ نفسیاتی مرض ہے. جی، اس کے لیے میرا خیال ہے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہم نے کہا کہ ہم لوگ شاید اپنی غلطیاں بھی ماننے کو اب تیار نہیں ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کی کوشش کریں کہ اگلے کو یہ احساس ہو کہ اس کو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کی بجائے میرا خیال ہے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو مثبت رویوں میں کسی طرح انگیج کر لیں. مثلا جیسا آپ نے کہا اسپرچول ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے مذہب کی طرف رجحان،
اور اسی طرح جو ہے جو سائیکولوجیکل ہے اس کے حساب سے تھوڑا بہت اگر وہ ایکسرسائز وغیرہ کرتا ہے، اپنی روٹین بہتر کرتا ہے، اپنے کھانا پینا سونا ٹھیک رکھتا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اس کی معاشرے میں ذمہ داریاں، جو بھی اس کے رولز ہیں، کہیں باپ ہے، کہیں بیٹا ہے، کہیں شوہر ہوگا، اسی طرح خاتون جو ہے کہیں بیٹی، ماں، بیوی، اسی طرح جو مختلف رولز جو ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم منفی چیزوں کی طرف دھیان لانے کے بجائے اس کو مثبت چیزوں کی طرف زیادہ لائیں. جو ہم نفسیاتی عوارض کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں شک اور وہم کے ساتھ ساتھ ایک تجسس کا بھی معاملہ ہے کہ ہم خواہ کچھ نہ کچھ جاننے کی فکر میں رہتے ہیں. جی بالکل. ہم لوگوں کی کھوج لگانے کی فکر میں رہتے ہیں. ہاں جی. لوگوں کے معاملات کو ہم جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں بلا وجہ. ہماری ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہمیں ایسے بس ایک ہے کہ ہم کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے نا وہ ہماری پکڑ میں آ جائے. جی بالکل. تو کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ظاہر مینٹل اٹینشن کو تو ڈائیورٹ کر رہی ہیں؟ ہاں جی. لیکن فزیکلی بھی آپ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں؟ جی یقیناً. بلا وجہ جب آپ کسی کے بارے میں متجسس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں منفی چیزیں سوچتے ہیں، تو وہ یقیناً آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بہت ہی قیمتی ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس کو آگے بڑھائیں، لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، تو ہم بریک کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، ہمارا گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر زرار اکبر چودھری سے جاری ہے، لیکن یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے. وائٹ بورڈ سے آگے سوچو اور سوچو کو پنکھ لگا دو، خلا کی کھڑکی کھول کے جھانکو، کائنات کے راز چرا لو. یہ جہاں تو تمہارا جہاں ہے، تم سا دوجا کوئی بھی کہاں ہے. یہ جہاں تو تمہارا جہاں ہے، تم سا دوجا کوئی بھی کہاں ہے. دار ارقم اپنی 700 سے زائد برانچز میں 3 لاکھ سے زائد طلباء کو بہترین اخلاقی اقدار کے ساتھ تعلیم اور تہذیب دونوں دے رہا ہے. دار ارقم، تعلیم تہذیب ساتھ ساتھ. بہت مبارک ہو اسپیشل ٹی وی کی، اور آئی نو دا اسپانسرز جنہوں نے اس کو لانچ کیا ہے، بڑی کلیئرٹی ہے ان کی سوچ کے اندر بھی، اور امید ہے کہ وہ جب اس چینل کو لانچ کریں گے تو اس کے اوپر جو سیاست کو کام کریں گے اور جو ملک کے ریئل نیشنل ایشوز آف اکانومی ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں گے. انٹرٹینمنٹ اس ملک میں ختم ہو گئی ہے، انٹرٹینمنٹ کو ہائی لائٹ کریں گے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے، اس کی ضرورت ہے. پھر تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے جو یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈگریاں اب دنیا میں نہیں چل رہی ہیں، اب دنیا میں اسکل چل رہے ہیں. تو اسکلس کی امپاورمنٹ اور ان کو ریئلائز کرانا ضروری ہے کہ یا وہ اسکل سیکھیں یا انوویٹ کریں. اور انوویشن، یہ 2-3 چیزیں جو ہیں یہ مل کے قوم بنتی ہے. تو انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ اسپیشل چینل جو ہے اسپیشل کام ہی کرے. کانگریچولیشن ونس اگین. تھینک یو. کی سوچ اسپیشل جو ٹی وی ہے ون آف دا بیسٹ چینل ہے. اس کی جو پوری ٹیم ہے انہوں نے بہت بڑی سٹرگلز کی اور بہت اچھا انیشیٹو لیا. یہ جو چینل ہے اس کی خاص خصوصیات میں بتاتا چلوں کہ دین سے ریلیٹڈ ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور پولیٹیشین پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا کوآرڈینیشنز ہے ملکی صورتحال کے حوالے سے. اور جو خاص طور پہ جو ویژن ہے ان کا
وہ ہے ٹورسٹ پلیس, اس کو بھی ڈسکوری کی طرح کور کریں گے. اور اس میں ہمارے موسٹ سینئر جو جرنلسٹ ہیں لیڈنگ سائڈ آف دا آل اوور دا پاکستان, ان کی بہت اچھی کوآرڈینیشنز ہے, ان میں بڑے خوبصورت اس میں اینکرز ہیں, ٹیم بڑی اچھی, ون آف دا بیسٹ ٹیم میں سمجھتا ہوں پاکستان کی. جس طرح ہمارے جو بڑے چینلز ہیں پاکستان کے, بہت بہت بڑے نام ہیں, میں سمجھتا ہوں آئی ہوپ سو انشاءاللہ ٹرائی مائی بیسٹ کہ یہ جو ٹیم ہے اس چینل کو ان کے ساتھ لا کر کھڑا کرے گی. جی ناظرین, بریک سے پہلے ہم ڈاکٹر زرار اکبر چودھری سے بات کر رہے تھے کہ انسانی جو رویے ہیں ان کے صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, تو ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹرز کے پاس جب خواتین مریضہ آتی ہیں تو خواتین مریضوں میں جو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیمار ہوتی ہیں, ان کے سر میں درد ہے, ان کے پٹھے اور جوڑ دکھتے ہیں اور جسم میں درد کی وہ شکایات کرتی ہیں, لیکن جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے یا ان کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو بیماری تو کوئی بھی نہیں نکلتی. تو اصل میں کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں وہ بیماری کا یا دردوں کا یا سستی کا یا کام نہ کرنے کا, کام میں دل نہ لگنے کی وہ شکایت کرتی ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جبکہ وہ فزیکلی ان کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے؟ ہم نے خود کہا کہ وہ بذات خود اس میں مسکولر ایکس اینڈ پینز یا پٹھوں کے درد یا سر درد وغیرہ یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا ایک مزیدار فنومینا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں الیگزیتھائمیا. اس میں دیٹ مینس انیبلٹی ٹو ایکسپریس ایموشنز. جس طرح ہمارے ہاں خواتین یا فار دیٹ میٹر کہ یہ خواتین کو ہم اسپیسیفکلی اس میں نہیں کہہ سکتے, یہ کسی بھی انسان میں ہو سکتا ہے. کوئی بھی انسان جب اپنے جذبات بول نہ سکتا ہو, ایکسپریس نہ کر سکتا ہو, یعنی زیادہ جب وہ ضبط کرے اپنے آپ, جی جب اس کو ضرورت سے زیادہ ضبط کرنا پڑے, ٹھیک ہے, جو اس کی جو بھی وجوہات ہوں, چاہے ایکسٹرنل پریشر بھی ہو سکتا ہے اور اس کی اپنی مورل بھی ایک فیلنگ ہو سکتی ہے. جی بالکل, کہ اس پر جو بھی زیادتی ہو رہی ہے, کوئی ظلم ہو رہا ہے یا کوئی چیز اس کے مزاج کے خلاف ہو رہی ہے, ہاں جی, تو وہ اس پر اپنا ریسپانس نہیں دیتی, وہ گھٹ گھٹ کے جی لیتی ہے لیکن وہ ریسپانس نہیں دیتی. ایگزیکٹلی. تو وہ اس کی صحت کو خراب کر رہی ہے. اس صورت میں یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کی ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی چیزیں یا کوئی ایسی بیماریاں نہیں پکڑی جاتی ہیں, تو یہ یوزلی سومیٹائزیشن کا یا سومیٹک سمٹمز مختلف باڈی آرگنز کے حساب سے ان کو مختلف تکالیف کا احساس ہوتا ہے جو کہ ٹیسٹوں میں نہیں آتی ہیں. اور اس چیز کا بھی تعلق جیسا ہم نے کہا کہ زیادہ ٹینشن سے, اسٹریس سے, یا اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ ضبط کرنا یا اپنا اظہار نہ کر پانا, یہ عموماً اس کی وجوہات ہوتی ہیں. تو جب ہم ایسے مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں جی جی, تو نارملی ہم انہیں کیا پین کلرز دیتے ہیں یا ہم انہیں اینگزائٹی کے لیے کوئی میڈیسنز دیتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم ان کا کچھ اور ٹریٹمنٹ سوچتے ہیں؟ نارملی ڈاکٹرز کیا ایڈوائز کیا کرتے ہیں یا پرسکرپشن کے بعد وہ ان کو کیا؟ ایک سادہ ڈاکٹر ہے جو فیملی فزیشین ہے, وہ شاید روٹین میں اسی طرح زیادہ پین کلرز, ملٹی وائٹامنس یا اس قسم کی چیزیں دے دیتے ہیں, یا معدے کے حساب سے تھوڑی بہت دوائی دے دی, یا سمپٹومیٹک ریلیف جس کو ہم کہتے ہیں کہ علامات کے حساب سے دوائی دے دی. اس سے مریض عارضی طور پر تو بہتر ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد اس کی علامات پھر ظاہر ہونے لگتی ہیں. اگر کوئی سائیکیٹرسٹ ہوگا یا سائیکولوجسٹ ہوگا جو کہ اس چیز کو پک کرے گا کہ اصل پرابلم یہ ہے, تو وہ پھر عموماً یا تو وہ کاؤنسلنگ کرتا ہے, سمجھاتا ہے, اور اگر ضرورت سے زیادہ علامات ہوں یا مریض کی بے بسی ایسی ہو یا حالات ایسے ہوں تو اس صورت میں وہ کچھ دوائیاں بھی ایسی ہیں جن سے یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اور یہ بڑی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہیں پراپر علاج کے ساتھ. جو سائیکیٹرسٹ ہے اس کا اور جو ڈاکٹر کا طریقہ علاج ہے, جی جی, اس میں کیا فرق ہے ایسے کیسز میں؟ اینگزائٹی میں, ٹینشن میں, عدم برداشت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو امراض ہیں, اس میں سائیکیٹرسٹ جو ہے
وہ مریض کی کیا صرف کاؤنسلنگ پہ بلیو کرتا ہے یا وہ اس کو کوئی میڈیکیشن بھی ساتھ اس کی سٹارٹ کرواتا ہے؟ جی عموماً جو ہے لائک آپ نے پوچھا کہ عام ڈاکٹر میں اور سائیکیٹرسٹ میں ایسے مریضوں کو ڈیل کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے. بنیادی طور پر سائیکیٹرسٹ جو ہوتا ہے تھوڑا سا کمپریہنسو ہو کر ایک انڈیویجول یا کسی بھی انسان کی شخصیت کو سمجھ کر اس کے حالات کو سمجھ کر اس کے مطابق علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس کا ہولسٹک پرسنالٹی انالیسس کرتا ہے. جی بالکل. یہی چیز ایک عام ڈاکٹر کو بھی کرنی چاہیے, لیکن ہمارے ہاں جو ہے عام ڈاکٹر جو ہے وہ شاید سائیکیٹری سے اتنا اویئر نہیں ہوتا, نہ تو اس نے اس میں میجر قسم کی پریکٹس کی ہوتی ہے, نہ ہی اس میں اس کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں. جی وہ عموماً سمٹمز کے حساب سے یا سائنز اینڈ سمٹمز زیادہ ایک ورڈ ہوتا ہے کہ فزیکل فائنڈنگ اگر کوئی ایسی ہو یا کوئی لیب انویسٹیگیشنز میں کوئی ایسی فائنڈنگ آ جائے تو وہ یوزلی اس حساب سے زیادہ علاج کرتے ہیں. جبکہ اکثر نفسیاتی کیسز میں جو ہے یا سائیکیٹری کے حساب سے جو پرابلمز ہوتے ہیں اس میں لیب ٹیسٹوں میں عموماً چیزیں نہیں ہوتی ہیں, کوئی پازیٹیو فائنڈنگز نہیں ہوتی ہیں. آپ کو انسان کی شخصیت کو, اس کی فیملی کو, اس کی پوری پاسٹ ہسٹری کو, اس کے سرکمسٹانسز کو, اس کی جو سوشو اکنامک سٹیٹس ہے اس کے حساب سے جو سٹریسز ہیں, پھر اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کیسے چیزوں کو محسوس کرتا ہے, اس کے مطابق کیا سوچتا سمجھتا ہے, پھر اس کا رویہ کیا بنتا ہے اور وہ رویہ اس کی صحت پر یا اس کی سوچ پر پھر کیسے اثر انداز ہوتا ہے. تو سائیکیٹرسٹ زیادہ ان چیزوں پر فوکس کرتا ہے اور اس حساب سے علاج کرتا ہے. اچھا, سائیکیٹرسٹ کے سمجھانے سے جی کیا مریض اپنی ہیبٹس کو ریویو کرتے ہیں اور ریسپانس کرتے ہیں؟ سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ یقیناً جو ہے لائک وہ سمجھاتا بھی ہے اور وہ دوائی کا بھی استعمال کرتا ہے مختلف صورتحال کے حساب سے, جیسے اینگزائٹی ہو گئی, ڈپریشن ہو گئی. ایک چیز تو یہاں پر یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ مائلڈر کیسز میں یا کم شدت کے کیسز میں, چاہے وہ اینگزائٹی ہو چاہے وہ ڈپریشن ہو, بلا وجہ دوائی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں پر اگر سائیکیٹرسٹ بعض اوقات کہتا بھی ہے تو ہمارے معاشرے کے لوگ جو ہیں, ہمارے مریض کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں تو دوائی ضرور دیں. اب جو دوسری چیز یہ کہ لائک جو سمجھانے والی چیز ہے, ایک پڑھا لکھا عقل مند انسان یا ایک سمجھدار انسان بعض اوقات ایک سنگل کسی پوائنٹ سے یا سنگل ہنٹ سے بھی سمجھ جاتا ہے کہ اوکے وہ یہ چیز بہتر کرے گا تو وہ کمفرٹیبل ہو جائے گا. لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں پر یقیناً ہمیں سیریل قسم کے سیشنز لینے ہوتے ہیں. ہمیں سے مراد سائیکیٹرسٹ ایز ویل ایز سائیکولوجسٹ, اور پھر ان میں ضروری جو چیز ہو جاتی ہے کہ آپ مریض کو کیا سمجھا رہے ہیں, مریض کیا سمجھ رہا ہے, یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. مریض کیا سمجھ رہا ہے اس کو ہم ریفلیکشن کے نام سے کہتے ہیں کہ جو آپ نے بتایا کیا مریض وہی سمجھا یا کہ وہ اپنے حساب سے اس نے اس کو ایک اپنے حساب سے سمجھا ہے اور اسی کے حساب سے خدا نخواستہ لائف میں عمل کرنا شروع کیا آبزرویشن ہے کہ مریض موسٹ آف دا کیسز میں یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ واقعی اس کا ایٹیچیوڈ یا بیہیویئر کا پرابلم ہے اور اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ جی عموماً جب تک سائیکیٹرسٹ کے پاس آتا ہے تب تک وہ بڑی حد تک قبول کر لیتا ہے, کر چکا ہوتا ہے, یا پھر سائیکیٹرسٹ کے سمجھانے پر کر لیتا ہے کہ جی اوکے مجھے دوائی کی ضرورت ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریزسٹ کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پہنچنے تک, کیونکہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہمارا ایک سیکنڈری کیئر ہے نا, ہمارے ہاں پرائمری کیئر نہیں ہے. تو عموماً سائیکیٹرسٹ تک پہنچنے سے پہلے وہ کئی جگہ پر کنسلٹ کر چکا ہوتا ہے, کئی طریقے اپنا چکا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس عموماً مان جاتے ہیں کہ ان کو جی کوئی ایسا پرابلم ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اوور آل بیہیویئرز ہیں ان کے جو صحت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم بیماریوں میں یا مینٹل پریشر میں چلے جاتے ہیں. جی اس سے نکلنے کے لیے مریض ہاں جی سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہاں جی اور لیٹر سٹیج پہ کہیں ڈاکٹر, یہ سب مل کے مریض کو اس کی اصل پوزیشن کی طرف صحت کی بحالی میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بہت ہی آج یوزفل سیشن ہمارا رہا اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس سے بہت آگاہی ملی ہوگی اور انشاءاللہ ہم اپنے اس گفتگو کے سلسلے کو آپ کے ساتھ آگے بھی چلاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ایسے کچھ مزید سیشنز کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں
پھر سے دعوت دیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، آج ڈاکٹر زرار اکبر چودھری کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا کہ انسانی صحت پر جو ہمارے رویے ہیں اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم کبھی مینٹل پریشر میں چلے جاتے ہیں یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر ہم نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کے اگلا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو جسمانی صحت ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکشن کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچے کہ جو مریض ہے اس کی اگر پراپر رہنمائی کر دی جائے، اس کی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ بر وقت ہو جائے، اور سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ اور ڈاکٹر مل کر اور اس کی اپنی فیملی کے ممبرز اور مریض یہ سب آپس میں ایک ایکویشن بنائیں تو مریض کو ہم اس کی صحت کی بحالی کی طرف لے جا سکتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کو پسند کرنے کا بہت شکریہ، اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کے پاس ایسے نت نئے موضوعات لے کر آتے ہیں جن کا تعلق آپ کی اور میری ذات سے ہے، اور ہم سب اس معاشرے کے ایسے ایشوز پر گفتگو کرنے کے لیے اس سوسائٹی سے بہت سے ایکسپرٹس کو لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کو وہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ جو ہے وہ ایک پراپر وے میں کر سکیں. ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کا اور ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.